السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلطان ملک شاہ سلطنت کو متحد رکھنے میں کیسے ناکام رہے۔ الپرسلان کے وصال کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ آپ کے چاچا کاورد بن جعفری جو کرمان کے سلجوکیوں کا حاکم تھا، اس نے آپ کی تخت نشینی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خود طلب تخت ہوا۔ ہمدان کے قریب چاچا بھتیجے میں ہون ریز مارکا ہوا اور کاورد کو شکست ہوئی۔ کرمان کے علاقے پر قبضہ کر کے ملک شاہ نے 465 ہجری 1073 عیسوی میں سلطان شاہ بن الپرسلان کو اس علاقے پر حاکم مقرر کر دیا۔ کرمان کے علاقے پر قبضہ کر کے ملک شاہ نے 465 ہجری 1073 عیسوی میں سلطان شاہ بن الپرسلان کو اس علاقے پر حاکم مقرر کر دیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوکیوں کے دور میں سلجوکی سلطنت کو بڑی وسعت نصیب ہوئی۔ مشرق میں اس سلطنت کی سرحدیں افغانستان تک، مغرب میں ایشیائے کوچک تک اور جنوب میں بلاد شام تک وسیع ہو گئیں۔ سلجوکی سلطنت کا یہ حدود و اربا فتح دمشق کے بعد کا ہے۔ دمشق 468 ہجری 1075 عیسوی میں سلجوکی سپہ سالار ایتھسس کے ہاتھوں فتح ہوا اور یہاں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری ہوا۔ ملک شاہ نے شام کے مقبوضات اپنے بھائی تاج الدولہ تتمش کے حوالے کر دیے تاکہ فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ واقعہ 470 ہجری بمطابق 1077 عیسوی کا ہے۔ تاج الدولہ ہی کے ہاتھوں شام کی سلجوکی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ اسی طرح ملک شاہ نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار سلمان بن قتلمش بن اسرائیل کو ایشیائے کوچک کا ولی مقرر کیا۔ سلطان ملک شاہ دراصل جہاد کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ ایشیائے کوچک کے علاقے پہلے رومیوں کے زیر نگیں تھے۔ 470 ہجری 1077 عیسوی میں سلمان ان علاقوں کا ولی مقرر ہوا اور اسی کے ہاتھوں سلطنت سلاجقہ روم کی بنیاد پڑی۔ آخر الذکر سلطنت 224 سال تک قائم رہی اور ابو الفارس قتلمش بن اسرائیل کی نسل سے 14 فرما رواؤں نے اس پر حکومت کی۔ ان میں سب سے پہلا حکمران سلمان بن قتلمش ہے، جسے اس سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے۔ سلمان نے 477 ہجری 1084 عیسوی کو اناتکیہ فتح کیا۔ 480 ہجری 1087 عیسوی میں اس کے بیٹے داؤد نے کونیا فتح کیا اور اسے اپنا پائے تخت بنایا۔ کونیا ایشیائے کوچک کا خوبصورت ترین اور امیر ترین شہر تھا۔ سلجوکیوں نے اس شہر کو بازنطینی مسیحی شہر سے سلجوکی اسلامی شہر بنا دیا۔ 700 ہجری 1300 عیسوی میں یہ سلطنت منگولوں کے ہاتھوں فتح ہوئی اور بعد میں دولت عثمانیہ کے قلمرو میں شامل ہو گئی۔ سلاجقہ روم ایشیائے کوچک اور ترکی اور سنی اسٹیٹ بنانے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ ان علاقوں میں اسلام کی اشاعت انہی کے ہاتھوں ممکن ہوئی۔ انہوں نے اجنبیت کی اس دیوار کو گرا کر پابند حق کر دیا جو یورپ میں اسلام کی اشاعت اور ترویج میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ملک شاہ کے دور حکومت میں اگرچہ اس سلطنت کو کافی تقویت حاصل ہوئی، لیکن اس کے باوجود سلجوکی سپہ سالار ایتھسس شام اور مصر کے علاقوں کو متحد کرنے میں ناکام رہا۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے مصر کے اندر فاطمی سلطنت کو عملاً چیلنج دے چکے تھے۔ جب ایتھسس نے مصر پر حملہ کیا تو بڑے مصری لشکر جس کی قیادت بدر الجمالی کر رہا تھا، پہلے اسے عربوں کے ایک چھوٹے سے لشکر نے شکست سے دوچار کر دیا۔ یہ واقعہ
رجب 469 ہجری 1076 عیسوی کا ہے۔ ایتھیسس کی اس شکست کے نتیجے میں سلجوقی سلطنت پہلے سے کہیں زیادہ افتراق اور انتشار کا شکار ہو گئی۔ سیاسی اختلافات سامنے آئے اور بالآخر 571 ہجری 1078 عیسوی کے ایک تصادم میں ایتھیسس کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح ملک شاہ عباسی خلافت کو اپنی خاندانی سلجوقی سلطنت میں تبدیل کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ سلطان ملک شاہ فوت ہوا اور اس کی وفات کے ساتھ ہی قوت و طاقت کا وہ دور ختم ہو گیا جو 3 سلجوقی بادشاہوں پر تغرل بیگ، الپرسلان اور ملک شاہ سے چلا آ رہا تھا۔ جنگ و جدل اور زوال و انحطاط کا دور شروع ہو گیا۔ الپرسلان اور ملک شاہ کے دور میں ایک اور شخصیت جو بہت نمایاں ہوئی نظام الملک طوسی کی شخصیت ہے، جو وزارت کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ اس عظیم المرتبہ شخصیت کی سیرت و کردار کا مطالعہ بہت ضروری ہے، جس کی حکمت و دانائی کی بدولت سلجوقی سلطنت کو استحکام نصیب ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔